فور فرنٹ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد رفیقی۔ اہم خبریں۔ آسام پولیس فائرنگ مسلمانوں کے خاتمے کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ بابا بڈن گری درگاہ پر ہائی کورٹ کا حکم ناقابل قبول۔ مسلم نوجوانوں کا وحشتناک قتل عام۔ پاپولر فرنٹ کا سری رام سینا کے غنڈوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ مسلم برادری کو نشانہ بنانے والے واقعات کے بارے میں حکمران طبقے کی خاموشی تشویشناک۔ پاپولر فرنٹ بلڈ ڈونرز فورم کی جانب سے کامیاب بلڈ ڈونیشن کیمپ، ایک مہینے میں 8000 سے زائد یونٹ بلڈ کلیکشن۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے چیئرمین OM سلام نے کہا کہ آسام کے درنگ ضلع میں BJP حکومت کی طرف سے کیا گیا قتل عام مسلمانوں کی نسل کشی کے ہندوتوا ایجنڈے کا حصہ ہے۔ کالیکت میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس نے ان دیہاتیوں پر بے تحاشا فائرنگ کی ہے جو دہائیوں سے رہ رہے زمین سے زبردستی بے دخل کرنے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ریاستی حکومت نے غیر قانونی قبضے کا الزام لگاتے ہوئے تقریباً 800 مسلم خاندانوں کو اس علاقے سے بے دخل کر دیا ہے۔ یہ انہیں بنگلہ دیشی غیر قانونی تارکین وطن قرار دے کر ان کی شہریت کو رد کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اندھے مسلم مخالف جذبات کو ختم کرے اور شہریت سے انکار کا شکار شہریوں کو بحال کرے۔ OM سلام نے پولیس کی بربریت کے متاثرین کے لیے مناسب امداد کا بھی مطالبہ کیا۔ پاپولر فرنٹ کے ریاستی جنرل سیکریٹری ناصر پاشا نے کہا ہے کہ بابا بڈن گری درگاہ میں رسومات ادا کرنے کے لیے سابقہ حکومت کی جانب سے مجاور کی تقرری کے لیے جاری کردہ حکم نامے کو خارج کرنے کا ہائی کورٹ کا حکم قابل قبول نہیں ہے۔ BJP حکومت کے دور میں حکومت کے وکیل سابقہ حکومت کی دلیل کی تائید کیے بغیر دتاتریہ سموردھنا کمیٹی کے دلائل کو زیادہ اہمیت دیتے رہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس علاقے میں علیحدہ پجاری مقرر کرنے کا مطالبہ صوفی روایت کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی منظور شدہ ناگ موہن داس کمیٹی کی رپورٹ کی پرواہ کیے بغیر ہائی کورٹ کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ ہائی کورٹ کی طرف سے جاری کردہ متصادم حکم BJP حکومت کے فرقہ وارانہ فسطائی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں مدد دے گا اور سماج میں بدامنی پھیلانے کا سبب بنے گا۔ ناصر پاشا نے کہا کہ اس حکم کے خلاف قانونی اور جمہوری جدوجہد کا ایک اور دور تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ضلعی صدر نوید کٹگی نے سری رام سینا کے غنڈوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے جنہوں نے ایک مسلمان نوجوان کو بے دردی سے قتل کیا اور اس کی لاش کو ریلوے پٹری کے قریب پھینک دیا تھا۔ ایک نوجوان کا پیار کی آڑ میں بہیمانہ قتل قابل مذمت ہے۔ محکمہ پولیس کو چاہیے کہ وہ کسی سیاسی دباؤ کا شکار ہوئے بغیر غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے اور مجرموں کو سخت سے سخت سزا دلوائے۔ نوید کٹگی نے متاثرین کے لیے 25 لاکھ روپے کے امدادی معاوضے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تنظیم متاثرین کی ہر قسم کے قانونی لڑائی کی حمایت کرے گی۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے صدر یاسر حسن نے کہا ہے کہ ریاست میں مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانے کے واقعات کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور اس کے متعلق حکمران طبقے کی خاموشی قابل تشویش ہے۔ بیلگام کے ارباز نامی نوجوان کو وحشیانہ طور پر قتل کیا گیا۔ ریاستی وزیر سنیل کمار نے ایک متنازع بیان دیا ہے کہ بابا بڈن گری درگاہ کے احاطے میں واقع قبروں کو منتقل کیا جانا چاہیے۔ گدگ میں سنگھ پریوار کے ایک لیڈر نے نفرت انگیز بیان دیا کہ مسجد کو توڑ کر مندر بنایا جائے۔ مساجد کے لاؤڈ اسپیکر کے متعلق بھی تنازع پیدا کیا جاتا ہے۔ ہم آہنگی کو بگاڑنے کے ایسے دسیوں واقعات پیش آنے کے باوجود ریاستی حکومت اور محکمہ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یاسر حسن نے مطالبہ کیا کہ مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانے والی ایسی غلط کارروائیوں کی روک تھام کے لیے محکمہ پولیس کو فوری طور پر سرگرم ہونا چاہیے۔ سنگھ پریوار مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کارروائیوں میں ملوث ہے، لہذا ایسی تمام کوششوں کو ناکام کیا جانا چاہیے اور حکومت مسلمانوں کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے چیئرمین OM سلام نے وزیر مملکت برائے داخلہ اجے مشرا اور ان کے بیٹے آشیش مشرا کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جنہوں نے اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے قتل میں کردار ادا کیا ہے۔
अजय मिश्रा के किसानों के खिलाफ धमकी आमेज बयान जारी करने के चंद दिन बाद ही उनके बेटे के कार चढ़ाने के नतीजे में बेगुनाह किसानों का कत्ल होना कोई इत्तेफाकिया नहीं है। यूपी और मुल्क के दीगर हिस्सों में किसान मुजाहिरीन को उकसाने की इस तरह की मुतअद्दिद कोशिशें बीजेपी आरएसएस के गुंडों से हुई हैं। हुक्मरान तबका बीजेपी मुजरिमों को काबू करने के बजाय जमहूरी एहतजाज को ख़त्म करने के मौक़े तलाश करती है। OM सलाम ने कहा कि पुरअमन एहतजाज के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल जमहूरी माशरे में बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। जमहूरी भारत को इस तरह के हथकंडों में नहीं पड़ना चाहिए और अपने हुकूक के दिफा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पॉपुलर फ्रंट ब्लड डोनर्स फोरम के रियासती मुआविन नाजिम अब्दुल मजीद ने इत्तला दी है कि यौम आज़ादी की तकरीबात के मौके पर रियासत भर में मुनाकिदा ब्लड डोनेशन कैंप्स में एक माह में 8,534 यूनिट खून जमा किया गया है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ अस्पतालों के इश्तराक से 129 ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किए गए। खून के अतिया दहिंदगान बिलखुसूस नौजवानों की जानिब से अच्छा रद्द अमल सामने आया। ब्लड डोनेशन मुहिम में पुलिस अफसरान, अवामी नुमाइंदे और समाजी रहनुमाओं ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। ख़वातीन में भी खून के अतिये के बारे में शऊर बेदार करने में कामयाब रहे हैं और वो भी रज़ाकाराना तौर पर खून के अतिये में शामिल रही है। अब्दुल मजीद ने कहा कि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक जारी रहने वाली इस मुहिम में दीही सतह पर 300 से ज़ायद ब्लड डोनर्स फॉर्म बनाए गए हैं। पॉपुलर फ्रंट ब्लड डोनर्स फोरम का मकसद रियासत के हज़ारों देहात में फोरम की यूनिटें कायम करना है ताकि ज़रूरत और इमरजेंसी की सूरत में खून की ज़रूरत को पूरा किया जा सके।